میرے حضور نے ارشاد فرمایا ہر شے کا ایک دل ہوتا ہے، اور قرآن مجید کا دل سورہ یاسین ہے۔ جس نے ایک مرتبہ سورہ یاسین کی تلاوت کی، اللہ 10 مرتبہ قرآن پڑھنے کا ثواب عطا کرے گا۔ تو اپنی صبح کا آغاز سورہ یاسین سے کیا کریں، کچھ وقت نہیں لگتا، نماز فجر کے بعد اشراق تک سورہ یاسین پڑھ لیا کریں۔ سورہ یاسین اگر آپ پڑھ کے اپنے دن کا آغاز کرتے ہیں، آپ کا سارا دن خیر سے گزرے گا۔ اس دن اگر کاروبار کریں گے تو برکت ہوگی، اس دن کسی کام کو جائیں گے تو رحمت ہوگی، اس دن بہت ساری بیماریوں سے، آفات و بلیات ارضیہ و سماویہ سے، دشمنوں کے حسد سے، مبغضین کے بغض سے بچے رہیں گے، لوگوں کے شر سے، حادثات سے محفوظ رہیں گے۔ تو اپنے دن کا آغاز سورہ یاسین سے کریں، اور کتنا بڑا اجر ہے۔ آپ ایک سال میں بھی شاید 10 قرآن مجید نہ ختم کر سکیں، اور سورہ یاسین پڑھیں تو 10 مرتبہ قرآن مجید پڑھنے کا ثواب نصیب ہوگا۔ رسول کریم نے ارشاد فرمایا اِنَّ سورۃ فی القرآن 30 آیہ، قرآن مجید میں ایک سورت ہے جس کی 30 آیات ہیں۔ اگر کوئی شخص اس کی تلاوت کرتا ہے تو وہ سورت پڑھنے والے کی شفاعت کرتی ہے، اور اتنی بار شفاعت کرتی ہے کہ اس کو بخشوا کے چھوڑتی ہے۔ وہ سورت کون سی ہے؟ وَهِيَ تَبَارَكَ الَّذِي بِيَدِهِ الْمُلْكُ، یہ سورۃ الملک ہے، 30 آیتیں ہیں۔ جو شخص اس کی تلاوت کرے، یہ اتنی بار سفارش اللہ کی بارگاہ میں کرتی ہے کہ اپنے پڑھنے والے کو بخشوا کے چھوڑتی ہے۔ تو اپنے دن کا آغاز سورہ یاسین سے کریں، اور اپنی شب کا آغاز سورہ ملک سے کریں۔ سونے سے پہلے سورہ ملک کی تلاوت ضرور کر لیں، تو انشاءاللہ اس سے رات برکت سے گزرے گی، آفات و بلیات سے بچے رہیں گے، اور سب سے بڑی بات کہ اللہ تعالیٰ جل شانہ غفران و رحمت سے مالا مال فرماتے۔ حضرت شداد بن اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم حضور کی خدمت میں بیٹھے ہوئے تھے، فقال، تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے بیٹھے بیٹھے ارشاد فرمایا، تمہارے اندر کوئی اجنبی شخص تو نہیں؟ تمہارے اندر کوئی غیر تو نہیں؟ خاص خاص ہی ہو نا، یہ نہیں کوئی اہل کتاب سے تو نہیں؟ میں نے کہا حضور کوئی نہیں، سارے اپنے ہیں۔ تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اچھا دروازے کو کنڈی لگا دو۔ پھر فرمایا ہاتھ کھڑے کرو اور کہو لا الہ الا اللہ۔ سارے اپنے ہو؟ سارے اپنے ہیں، کوئی غیر تو نہیں؟ نہیں۔ کنڈی لگا دو، لگ گئی کنڈی۔ کب ہاتھ کھڑے کرو اور کہو لا الہ الا اللہ۔ اب اگلی بات سنو، اللہ کے محبوب نے فرمایا الحمدللہ، تمام خوبیاں اللہ کے لیے۔ اے اللہ تیری تعریفیں ہیں، تو نے مجھے حق کے ساتھ اس کلمے کے ساتھ مبعوث کیا، تو نے وعدہ کیا ہے، مجھے حکم دیا اس کلمے کی تبلیغ کا، اس کے پیغام کی نشر و توزیع کا، اس کلمے کے نور کو ایک ایک سینے میں اتارنے کا۔ مالک میں نے وہ اتارا اور میں نے اس پیغام کو پہنچایا۔ مالک پھر تو نے اس کلمے کے حاملین کے لیے جنت کا وعدہ بھی کیا ہے، اور تو وعدے بھی سچے کرتا ہے، تیرا وعدہ جھوٹا نہیں ہوتا، تو وعدے پورے کرتا ہے۔ اللہ اکبر، یہ حضور نے ارشاد فرمایا۔ ثم قال، پھر اللہ کے محبوب نے فرمایا بشارت ہو، اللہ نے تمہیں معاف کر دیا، اللہ نے تمہاری خطائیں معاف کر دی، اللہ نے تمہارے گناہ بخش دیے۔ تو صحابہ کو اللہ کے محبوب نے بشارت دی۔ ایک اور روایت سنی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، جس نے ایک دن میں 100 مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ پڑھا۔ کتنی مرتبہ؟ 100 مرتبہ۔ کیا پڑھا؟ سبحان اللہ و بحمدہ۔ فرمایا کہ اس کے گناہ سمندر کی جھاگ کے برابر بھی ہوں تو اللہ معاف فرما دے گا۔ تو یہ اپنے وظائف میں شامل کر لیجئے، سبحان اللہ و بحمدہ۔ اور حدیث بخاری ہے، بلکہ بخاری کی سب سے آخری روایت ہے کہ 2 کلمے ایسے ہیں جو اللہ کو محبوب ہیں اور زبان پر مشکل نہیں، زبان پر بڑے آسان ہیں، اور جب میزان پہ رکھے جائیں گے تو پلڑے کو جھکا دیں گے، بڑے بھاری ہیں میزان پہ۔ وہ 2 کلمے یہی ہیں، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ تو اگر اس کو 100 مرتبہ روزانہ پڑھے تو سمندر کی جھاگ کے برابر بھی گناہ ہو تو اللہ معاف فرما دیتا ہے۔ اور یہ سورت جسے سورت الکوثر کے نام سے آپ جانتے ہیں، یہ حضور کے قلب اطہر پہ نازل ہوئی۔ ارشاد ہوا انا آتیناک الکوثر،
محبوب ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا. اپنے محبوب کے قلب اطہر کو تسلی تھی، ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا. کوثر کے بہت سارے معنی ہیں، ان میں سے ایک معنی اولاد کثیر بھی ہے. یہ کہتے ہیں کہ آپ ابتر ہو گئے، اب آپ کا کوئی نام نہیں لے گا، لیکن محبوب میں خدا ہو کے وعدہ کرتا ہوں زمانے پہ نام باقی رہے گا تو میرے محمد کا ہی رہے گا. فصلی لربک وانحر، اپنے رب کے لیے آپ نماز پڑھیے اور قربانی کیجیے. ان شانئک ھو الابتر، بے شک آپ کا جو مبغض ہے، دشمن ہے، معاند ہے. آس بن وائل کی اولاد تلاش کرنے نکل جائیں تو آپ کو آس بن وائل کی اولاد نہیں ملے گی. گو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بیٹے اولاد نرینہ حضور کی حیات ظاہریہ میں ہی انتقال کر گئے، لیکن حضور کی نسل حضور کی بیٹی کی طرف چلی. اب کائنات کا کوئی گوشہ ایسا نہیں جہاں میرے محمد کے بیٹے نہ پائے جا رہے، حضور کی اولاد کثرت کے ساتھ موجود نہ ہو. کربلا میں خاندان نبوت کو کاٹ کے رکھ دیا گیا اور صرف امام زین العابدین بچے، لیکن اس کے باوجود کائنات کے کسی گوشے میں چلے جائیں آپ کو سادات ملیں گے، حضور کی اولاد ملے گے. یہ ہے حضور کی نسبی اولاد، اور جو حضور کی مانوی اولاد ہے وہ ساری امت ہے. اور حضور نے فرمایا انما انا لکم مثل الوالد، میں تمہارے لیے باپ کی جگہ پہ ہوں. تو پوری امت مسلمہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی مانوی اولاد ہے. آقا کریم ان کے روحانی باپ ہیں اور وہ حضور کے روحانی بیٹے ہیں. تو کائنات کا کوئی بھی گوشہ ہو، کوئی پستی ہو، کوئی بلندی ہو، کوئی ملک ہو، کوئی دیس ہو، کوئی جزیرہ ہو، آپ جہاں بھی پہنچیں گے تمہیں حضور علیہ السلام کے کلمے کی صدا ضرور آئے گی. تو یہ ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے نام کی بقا اور حضور کے ذکر کا باقی رہنا جو میرے رب نے وعدہ کیا تھا. دشمن مٹ گیا رب کے وعدے کے مطابق، اور محبوب کا نام باقی رہا. یہاں ایک سوال ہے کہ اللہ کہے کہ محبوب تیرا دشمن ابتر ہے، آس بن وائل کے 4 بیٹے زندہ رہے، تو جو بات ہمارا رب کہے گا وہ تقدیر کا فیصلہ ہوگا. تو اس کے 4 بیٹے مر جانے چاہیے تھے، لیکن وہ 4 زندہ رہے. تو پھر یہاں اس آیت کا مفہوم کیا ہوگا؟ تو علماء بیان فرماتے ہیں کہ وہ 4 بیٹے آس بن وائل کے مسلمان ہو گئے، بیٹے اس کے تھے اور کلمے میرے رسول کے پڑھتے تھے. تو زمانے کو بتایا کہ ابتر کون ہے. تیرے بیٹے بھی جب میرا نام لے رہے ہیں، تیرے بیٹے بھی میرے قصیدے جب پڑھ رہے ہیں، تو بتا پھر ابتر کون ہوا. تیرا نام باقی نہیں ہے، اور مصطفیٰ کریم علیہ السلام کا نام آج بھی باقی ہے. اور اس دور میں بھی ابو جہل کا بیٹا اکرمہ اسلام کی دولت سے مالا مال ہوتا ہے اور اسی راہ میں اپنی جان قربان کرتا ہے. اس طرح باقی جتنے بھی بڑے بڑے کفار تھے، ان کے سارے بیٹے، ساری اولادیں حضور علیہ السلام کی غلامی میں آ گئی اور حضور علیہ السلام کے حلقہ ارادت میں شامل ہو گئی. فتح مکہ کے دن 10,000 صحابہ کے ساتھ حضور مکے میں داخل ہوئے، تو ان لوگوں نے حضور علیہ السلام کے سامنے پیش ہو کے معذرت کی، اپنے دروازے کھول دیے، حضور کا استقبال کیا، اور پھر پوری کائنات پر حضور علیہ السلام کی عظمت کا ڈنکا بجنے لگا. اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے دین کا غلبہ اس انداز میں اور اس صورت میں ہوا کہ ایک شخص بھی مکے کے اندر اب کافر موجود نہیں ہے، اور حضور علیہ السلام کی زندگی اور حیات ظاہریہ کے اندر ہی تمام کا تمام مکہ جو ہے وہ اہل ایمان سے بھر گیا تھا. تو یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت ہے جس کا بیان ہے. اب تھوڑی سی گفتگو اس صورت پر آپ کے گوش گزار کرنا چاہوں گا. اللہ تعالیٰ جل شانہ نے ارشاد فرمایا انا آتیناک الکوثر، بے شک ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا. یہاں اتینا کے لفظ نہیں ہے، آتینا کے، یعنی اتینا اگر ہوتا تو اس کا معنی ہوتا ہم نے آپ کو کوثر دیا. اور جو چیز دی جائے وہ واپس بھی لے لی جاتی ہے.
لازمی نہیں ہے کہ وہ واپس نہ لی جائے، واپس لینا چاہے دینے والا تو وہ لے بھی سکتا ہے۔ یہ ہے کسی چیز کا دینا، اور یہ اتینا نہیں آتینا ہے، تو اس کا معنی جو ہے عطا کرنا، یعنی یہاں یہ معنی نہیں ہے کہ ہم نے کوثر دیا، بلکہ کوثر دیا اس معنی میں ہے کہ ہم نے آپ کو کوثر دے دیا۔ تو جو چیز دی جائے وہ قابل واپسی بھی ہوتی ہے، اور جو دے دی جائے تو اس فرق کو آپ سمجھتے ہیں کہ پھر وہ واپس نہیں لی جاتی۔ تو اللہ تعالیٰ جل شانہ نے اپنے محبوب کو فرمایا کہ اے محبوب، ہم نے تمہیں کوثر دے دیا، ہم نے تمہیں خیر کثیر عطا کر دیا، دے دیا۔ تو اللہ تعالیٰ جل شانہ کی یہ عطا خاص ہے جو محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو عطا کی گئی۔ دوسرا لفظ ہے کوثر۔ کوثر ہر کثرت کو کہتے ہیں، الخیر الکثیر فی الدنیا والدین، دنیا اور دین کی ہر کثرت کو کوثر کہتے ہیں، وخیرات الآخرہ، اور آخرت کی ہر بھلائی کو کوثر کہتے ہیں، یعنی کوثر کے دامن میں وسعت بہت ساری ہے۔ ہم نے آپ کو کوثر دیا، یعنی بہت ساری کثرتیں عطا فرمائیں۔ اس پر علماء نے بہت کچھ لکھا ہے، اور اس کے کئی معنی اور کئی اس کے مطالب بیان فرمائے ہیں کہ کوثر سے مراد کیا ہے۔ مفسرین کی ایک جماعت یہ کہتی ہے کہ کوثر سے مراد ایک نہر ہے جو جنت میں بہتی ہے، وہ محبوب علیہ السلام کو عطا کی گئی۔ تو یہاں محبوب کو کہا کہ محبوب یہ دنیا کیا ہے، آپ کو تو جنت کی نہر عطا کر دی گئی ہے۔ جنت میں کل 4 نہریں ہیں، مائے معین، کوثر، سلسبیل اور تسنیم۔ تو یہ جو کوثر نہر ہے یہ خاص طور پہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو عطا فرما دی۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جنت میں ایک نہر ہے جس کا نام کوثر ہے، اس کے جو کنارے ہیں وہ سونے اور چاندی کے ہیں، اور اس کے نیچے جو زمین ہے وہ موتیوں، ہیروں اور جواہرات کی ہے، اور اس کی مٹی کستوری کی ہے۔ اور حضور نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ اس کا جو پانی ہے وہ دودھ سے زیادہ سفید ہے، شہد سے زیادہ میٹھا ہے، اور برف سے زیادہ شفاف اور ٹھنڈا ہے، اور اس میں بختی اونٹوں کی گردنوں کے برابر گردنیں رکھنے والے جانور ہیں جو اس نہر کے اندر جو ہیں وہ تیرتے ہیں۔ ایک روایت میں ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے جب حضور سے اس کوثر کا تذکرہ سنا جس کے بارے میں حضور نے فرمایا کہ یہ خاص نہر اللہ نے مجھے عطا کی ہے، تو حضور نے فرمایا اس کا پانی شہد سے زیادہ میٹھا ہے، برف سے زیادہ ٹھنڈا ہے، اور دودھ سے زیادہ سفید ہے، اور اس کی تہ میں کستوری بچھی ہوئی ہے، اس کے سونے اور چاندی کے کنارے ہیں، اور اس میں بختی اونٹوں کی گردنوں کے برابر جانور ہیں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی حضور پھر تو جب انہیں دیکھیں گے تو لطف ہی آ جائے گا۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا اے عمر جب ان کو کھاؤ گے تو لطف اور زیادہ آئے گا۔ وہ خاص نہر ہے جو کوثر کی اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو عطا فرمائی ہے۔ ایک قول یہ ہے، اور دوسرا قول یہ ہے کہ اس سے مراد حوض کوثر ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب علیہ السلام کو عطا فرمایا ہے، اور وہ میدان محشر میں ایک بہت بڑا حوض ہوگا جس سے حضور علیہ السلام کے غلام پانی پئیں گے، اور فرمایا کہ اس کے اوپر جو پیالے رکھے ہیں وہ ستاروں کی تعداد کے برابر ہے۔ اور حضرت امام قرطبی نے الجامعہ لأحکام القرآن میں لکھا ہے کہ حوض کوثر کے چاروں کونوں پر چاروں صحابی تشریف فرما ہوں گے، اور جن کے سینے میں ان میں سے کسی ایک کے لیے بھی بغض ہوا اس کو کوثر کا جام نصیب نہیں ہوگا۔ جس کو کوثر کا جام نصیب ہو گیا 50,000 سال کا دن ہے، جس نے ایک جام بھی پی لیا اس کو پورا دن یعنی 50,000 سال پیاس ہی نہیں لگے گی۔ یہ حوض کوثر کے پانی کی صورت ہے جو اللہ تعالیٰ نے حضور کو عطا فرمایا ہوا ہے۔ ہم تو سحری کا کھانا کھائیں تو 10-11 بجے جب دھوپ چمکتی ہے
تو جتنا ٹھنڈا اور جتنا میٹھا پانی بھی پیا ہوا ہو تو اس کے بعد گلا خشک ہونے لگتا ہے، لیکن یہ کوثر کے پانی کا خاص جو ہے وہ اثر ہوگا کہ جس نے ایک جام پی لیا 50,000 سال کا دن ہوگا، اس کو دوبارہ پیاس نہیں لگے گی، اس کی یہ تاثیر ہوگی۔ تو قول ثانی یہ ہے کہ کوثر سے مراد حوض کوثر ہے، ایک قول کہ وہ نہر ہے اور دوسرا ہے کہ حوض کوثر ہے۔ تیسرا قول جس کو مفسرین نے امام فخر الدین رازی نے بیان فرمایا، الکوثر اولادہ، وہ جو قول میں نے پہلے پیش کیا کہ کوثر سے مراد اولاد ہے، کہ انہوں نے اے محبوب آپ کو ابتر ہونے کا تانا دیا ہے، جتنی کثرت کے ساتھ تیری اولاد ہوگی محبوب کسی کی ہوگی ہی نہیں، زمانے کے اوپر جس قدر تیری اولاد کا پھیلاؤ ہوگا اس قدر کسی اور کی اولاد نہیں ہوگی۔ چوتھا قول کوثر سے مراد جو بیان کیا گیا ہے وہ ہے علماء امت ہی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کے علماء، یہ کوثر سے مراد ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے پیغام کو جاری رکھنے کے لیے جلیل القدر ہر دور میں علماء دیے جنہوں نے دین کے کام کو آگے بڑھایا۔ پچھلے نبیوں کے کام کو آگے بڑھانے کے لیے ان کے صحابی اور ان کے علماء ایک وقت تک کام کرتے رہے، لیکن اس کے بعد ان کے اندر دنیا داری ایسی آ گئی کہ بس انہوں نے ان کے پیغام کو جو ہے وہ مسخ کر کے رکھ دیا، اور حتیٰ کہ ان کا پیغام اس کو ملیا میٹ کر دیا۔ پھر نئی کتاب کی اور نئے نبی کی ضرورت آئی، تو نئی کتاب آئی اور نیا نبی آیا اور شریعت لے کر کے آیا اور لوگوں کو اس نے پیغام حق دیا۔ لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی امت میں ایسے ایسے علماء ہوئے ہیں کہ جنہوں نے اتنا زیادہ کام کیا ہے کہ عقل حیران ہو جاتی۔ انہوں نے اس قدر محنت کی ہے اور اس قدر دین کا کام کیا ہے۔ اس طرح بزرگان دین اولیاء امت نے، آپ دیکھ لیں، حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ کل قیامت کے دن بعض نبی آئیں گے تو ان کے ساتھ ایک امتی ہوگا، بعض انبیاء آئیں گے ان کے ساتھ دو دو چار چار امتی ہوں گے، اور بعض اکیلے ہی آ جائیں گے ان کے ساتھ امتی کوئی نہیں ہوگا۔ یعنی ان کو زندگی بھر ان کی بات کو لوگوں نے قبول ہی نہیں کیا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے 950 سال تبلیغ کی ہے، لیکن جو امتیوں کی تعداد ہے وہ سینکڑوں میں نہیں ہے، درجنوں میں ہے۔ 950 سال کی تبلیغ کا نتیجہ۔ لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں میں قیامت کے دن کثرت امت کی وجہ سے نبیوں میں فخر کروں گا کہ جتنی امت اللہ تعالیٰ نے مجھے عطا کی ہے کسی نبی کی، کسی پیغمبر اور کسی رسول کی اتنی امت نہیں ہے۔ یار ایک معین الدین چشتی اجمیری نے 90 لاکھ کافروں کو کلمہ توحید پڑھایا۔ تو یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کی وسعت دیکھیے۔ اس وقت 1,40 کروڑ انسان دنیا کے اوپر آباد ہیں جو حضور کا نام لیتے ہیں اور حضور کا کلمہ پڑھتے ہیں۔ 1,40 کروڑ انسان، ہر چوتھا شخص اس وقت پوری دنیا کے اوپر مسلمان ہے، جبکہ یہ امت کے زوال کا دور ہے۔ اس وقت ہم ہر لحاظ سے جو ہے وہ دبے ہوئے ہیں اور غیروں کے دستے نگر ہیں، لیکن اس کے باوجود ہر چوتھا شخص دنیا کے اوپر جو ہے وہ مسلمان ہے، حضور کا غلام ہے۔ تو جب غلبہ آئے گا اور وہ دور آئے گا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دین کو اتنی طاقت اور غلبہ ملے گا کہ پوری کائنات کے اندر ایک بھی کافر نہیں ہوگا۔ پوری کائنات کے اندر جو ہے وہ حضرت امام مہدی جب آئیں گے، حضرت عیسیٰ آئیں گے، پھر اسلام کا اتنا غلبہ ہوگا کہ پوری کائنات کے اندر جو ہے وہ کوئی ایک بھی کافر نہیں ہوگا۔ جدھر نظر اٹھائیں گے حضور کے سچے غلام ہی نظر آئیں گے آپ کو۔ وہ وقت بھی اللہ تعالیٰ نصیب فرمائے گا۔ تو 14 صدیوں سے یہ سلسلہ آ رہا ہے اور قیامت تک جاری رہے گا۔ تو حضور فرمایا میں کل قیامت کے دن کثرت امت کی وجہ سے نبیوں پر فخر فرماؤں گا۔ تو اس امت کے علماء نے غزالی اور رازی جیسے لوگ، امام احمد بن حنبل جیسے، امام اعظم ابو حنیفہ جیسے، امام شافعی، امام مالک، امام بخاری، امام مسلم، امام ترمذی جیسے لوگوں نے آ کر کے اس دین کے کام کو آگے بڑھایا۔ تو کوثر سے مراد جو ہے وہ علماء امت ہیں جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو عطا کیے گئے، اور اتنے علماء کثرت کے ساتھ کسی اور نبی کو نہیں عطا کیے گئے۔ اس لیے علماء حضور کے دین کے کام کو آگے بڑھاتے ہیں۔ کافروں نے کہا تھا بیٹا فوت ہو گیا تو اب یہ کام رک جائے گا،
اللہ تعالیٰ فرمایا محبوب ہم نے تمہیں کوثر دیا